نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو، تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ میرے عزیز، آئیے بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک ان قریب ہم سے جدا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ اگلوں پہ فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ بڑا شکر ہے اس رب قدیر کا کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ عطا کیا۔ عزیزو، ہم نے اس مہینے میں عبادتیں کی، روزے رکھے، احکام خدا پہ عمل کیا، احکام نبی پہ عمل کیا، لیکن افسوس ان قریب کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، جدا ہونے والا ہے۔ میرے عزیز، بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا رحمت والا مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جا تو رہا ہے، لیکن عزیز و افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تبدیل نہ کر سکا۔ ہماری کمیاں یہ ہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پائے۔ میرے عزیز، جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن ہم متقی نہیں ہوئے، ہم پرہیزگار نہیں ہوئے۔ میرے عزیز، معاملہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان مبارک کی قدر نہیں کی، جس طرح اس کا احترام کرنا تھا اس طرح ہم نے احترام نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی وقت ہے، باز آ جائیے گا، ابھی وقت ہے۔ ابھی اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ میرے عزیز، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، جب رمضان المبارک کے آخری ایام چلتے تھے، آخری دن چلتے تھے۔ میرے عزیز، جب ان قریب رخصت ہونے والا یہ مہینہ جا رہا ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راتیں آخر کی راتیں ہیں، شب قدر کی رات ہے، جیسے کہ 21 ہے، 25 ہے، 27 ہے، یہ جو راتیں ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، پوری رات جاگتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ میرے عزیز، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی وقت قریب ہے۔ اگر رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہم سے چھوٹ گیا، نکل گیا، اور ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی لیکن ہم اپنے اندر اگر تبدیلی نہ لا سکے، تو عزیزان ملت اسلامیہ کوئی قابل قبول نہیں۔ تو قیام اللیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے، یعنی ان آخری راتوں میں جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو عزیزو، بڑی برکت والی رات آنے والی ہے، بڑی مبارک والی رات آنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے اس رمضان المبارک کے صدقے میں، مولا جو ہم نے اس رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی تیرا ذکر کیا ہے، نہ جانے مولا تو نے قبول کیا ہے نہ کیا، ہماری گندی زبان سے نہ جانے تجھے پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ تو عزیزو، ان راتوں میں جاگو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے، مولا جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اسے قبول فرما لے، جو ہم نے تراویح پڑھی ہیں اسے قبول فرما لے، جو ہم نے روزے رکھے ہیں اسے قبول فرما لے۔ مولا اس شب قدر کے صدقے قبول فرما لے، جو تو نے جس رات میں قرآن نازل کیا ہے اس رات کے صدقے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یہ ادائیں پسند آ جائیں، اور جو ہماری عبادتیں ہیں وہ قابل قبول ہو جائیں، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تو
تو آ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں حاضر تو ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رحم کرنے والا خدا ہے، بخشش کرنے والا خدا ہے، کرم کرنے والا خدا ہے۔ میرے عزیز، آپ جانتے ہیں یہ آخری ایام چل رہے ہیں، بھرپور عبادت کی جائے، اللہ پاک کو راضی کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ جانے ہماری قسمت میں اگلا سال یعنی اگلا رمضان آئے نہ آئے، اس سے قبل ہماری موت آ جائے۔ اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ برکت والا مہینہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ بھی سوچیں کہ نہ جانے اگلا جو سال ہے، اگلا جو رمضان المبارک ہے، نہ جانے وہ ہمارے نصیبے میں، ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری موت بھی آ سکتی ہے۔ تو میرے عزیز، اس رمضان میں آخری رمضان سمجھ کر کے عبادت کریں، آخری رمضان سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری سال ہو میرے عزیز۔ اور آپ جانتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان بھی قید ہو جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیز، اب ان قریب شیطان کو چھٹکارا ملنے والا ہے، ان قریب اب جہنم کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو مولا ہم سے ناراض ہو جائے، تو عزیزو اس سے قبل ہم اس سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور میرے عزیز، آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا فعل کیا رہتا تھا؟ جب وہ رمضان المبارک کی عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ 6 مہینے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مولا ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک میرے عزیز یہ دعا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد آمد رمضان کی خوشی کرتے تھے، آمد رمضان کی خوشی مناتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا رمضان ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقدر میں رمضان نصیب فرما، ہمیں رمضان عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے سے آپ آمد رمضان کی خوشی منایا کرتے تھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اس مرتبہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب رمضان آ جایا کرتا تھا تو عبادت کیا کرتے تھے، اس کے 6 مہینے بعد تک دعا کرتے تھے کہ مولا ہماری ان سب دعاؤں کو، مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو، تلاوتوں کو، روزوں کو قبول فرما۔ تو میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں، ان قریب یہ برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، تو عزیزو اس میں خوب عبادت کی جائے۔ اور جو ہم نے عبادت کی ہے، جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے میرا عزیز کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم سے خامی ہو گئی ہو، تو ان آخری ایام کے صدقے، شب قدر کے صدقے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کی تلاوتوں کو قبول فرما، ہم سب کی تراویحوں کو قبول فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو اور ہماری سب کی جو عبادتیں ہیں، ہم نے تیرے لیے عبادتیں کی ہیں، مولا تو اپنی بارگاہ میں انہیں تمام نقائص سے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فقط بالسلام واللہ عالم بالصواب۔